اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام آیت نمبر 46، 47، 48، 49 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر 46، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کہو ان سے، قل ارأیتم، اگر ذرا سوچو تم، ان اخذ اللہ، کہ اللہ تم سے چھین لے تم سے، اخذ اللہ، اخذ یعنی ٹیکنگ، تو اللہ تم سے لے سمعکم، تمہارا سننا، تمہاری سماعت، وابصارکم، اور تمہاری بصارت، تمہارا دیکھنا یعنی آنکھیں، اللہ تمہارے کان، تمہارا سننا چھین لے، تمہاری آنکھیں چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل کو سیل کر دے، یعنی کہ اس پہ مہر لگا دے، سیل لگا دے، وختم علی قلوبکم من الہ، تو کون سا الہ، غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، کہ وہ لا دے گا تمہیں، ریسٹور کر دے گا تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، اور تمہارا دل جس کو اللہ نے سیل کر دیا، ختم۔ تو کون سا الہ ہے اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں یہ واپس لوٹائے؟ اللہ یہ کوشچن اسی لیے پوچھتا ہے، یہ سرچنگ کوشچنز ہے کہ جب اس طرح پوچھو تو بندے کو عقل ٹھکانے آ جائے اور سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سمجھو وہ ہے، مطلب جانے والا ہے۔ انظر کیف نصرف، انظر دیکھو ذرا کیسے ہم نصرف ایکسپلین کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، الآیات، کہ ان آیتوں کو ہم کس طرح تم کو بیان کر رہے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور اس کے بعد بھی تم جو ہو کہ پلٹ جاتے ہو، کنارہ کر لیتے ہو۔ کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیتوں کو بیان کر رہے ہیں تم کو الگ الگ طریقوں سے، اس کے باوجود بھی تم کنارہ کشی کرتے ہو۔ Say, think you, if Allah took away your hearing and your sight and sealed up your hearts, who, a God other than Allah, could restore them to you? See how we explain the signs by various symbols, yet they turn aside. پھر اس کی آیت نمبر 47، قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا ان سے کہو، قل ارأیتکم، سوچو ذرا، ان آتاکم عذاب اللہ، کہ اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آئے تم پر، اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر آئے، بغتتاً، اچانک، سڈنلی، او جہرتاً، اور مطلب اوپنلی، کھلے عام، ڈنکا بجا کے سمجھو، جیسے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہو، اعلانیہ کہ بھئی آ رہا ہے اللہ کا عذاب، تو ہل یہلکو، تو کیا کوئی اور ہلاک ہوگا، ڈسٹروائے ہوگا، یعنی تباہ ہوگا کوئی اور، ہل یہلکو الا، سوائے، القوم الظالمون، تو جو ظالم قوم ہے سوائے ان کے کیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یہاں بھی کوشچن، یعنی جو ظالم لوگ ہیں وہی لوگ ہلاک ہوں گے اگر اللہ کا عذاب اچانک آئے یا اعلانی آئے، علی اعلان۔ سے think you if the punishment of Allah comes to you whether suddenly or openly,
Will any be destroyed except those who do wrong? جو غلط کرتے ہیں ان کے سوا اور کوئی بھی تباہ ہوگا کیا؟ اس کی نوٹ ہے 865. Suddenly, اچانک یعنی وداؤٹ وارننگ، کہ اس کے لیے تم کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا، وارننگ بھی نہیں دی گئی، خبردار بھی نہیں کیا گیا، اچانک. اوپنلی، جہرتن، اعلانیہ. ود مینی وارننگس یعنی بہت ساری وارننگس، بہت سارے مطلب جو خبردار کیا گیا. ایون ٹو دا سینرس دو دے ہیڈ دیم ناٹ، یعنی چاہے وہ گنہگار ہے تو بھی، چاہے وہ اس پہ دھیان دے نہ دے، پھر بھی اللہ یہ چیز کرتا ہے اچانک بھی اور اوپنلی بھی. اعلانیہ، علی الاعلان. ایز ٹو دوز ہو انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈ دا سائنز آف اللہ. رہی بات ان کی جو سمجھتے ہیں اللہ کی جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، گونگے بہروں کی مانند نہیں پڑھتے یا پوپٹ کی طرح نہیں پڑھتے، وہ اس کو سمجھتے ہیں ان آیتوں کو جو اللہ کی ہے اور اس کو پڑھتے اور سمجھتے. دے کوڈ آلویز ٹیل. اور وہ جو سمجھ کے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کہہ سکتے ہیں that all wrongdoing must eventually have its punishment. کہ دنیا میں جس کسی نے بھی گناہ کے کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، یعنی کہ ظالمین لوگ جو ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، رانگ ڈوئنگ کی ہے، ان کے اوپر عذاب کا آنا ضروری ہے. بالآخر کبھی نہ کبھی ان پہ عذاب آئے گا، چاہے دیر سے آئے سویر سے آئے، کبھی بھی آئے. ایونچولی ہیو اٹس پنشمنٹ، اس کی سزا آنی ہی ہے. دیر سے آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بچ گئے. اللہ کا جو ٹائم ہے اسی پر آئے گا نا، اللہ کا جو وقت مقرر ہے تبھی یہ آئے گا. بٹ اٹ ول افیکٹ دا رانگ ڈوئرس ناٹ دا رائچیس. جو بھی سینرز ہیں، ظالمین لوگ ہیں، انہی کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، ان عذابوں کے، نیکوکاروں پہ نہیں. اٹ از جسٹس، اللہ کا انصاف ہے وہ، ناٹ ریونج. اللہ کا کوئی بدلہ نہیں ہے وہ کہ اللہ بدلے لے رہا ہے، اللہ کا انصاف ہے وہ. انصاف کے تحت اللہ کو وہ عذاب لانا ہی پڑے گا. جس کسی نے بھی ظلم کیا ہے اور جو بھی رانگ ڈوئنگ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کا وہ انصاف ہے جو ان کے اوپر عذاب آتا ہے. وہ اللہ کا ریونج نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. آیت نمبر 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے سوائے الا مبشرین، کہ وہ انذار کرے، وارن کرے، خبردار کرے گنہگاروں کو. نہیں سوری، مبشرین غلط پڑھی. الا مبشرین یعنی کہ بشارت دیں، یعنی بشارت از اے گڈ نیوز، گلیڈ ٹائڈنگز، تاکہ وہ بشارت دے نیکوکاروں کو. وہ منذرین، اور انذار کرے، ڈرائیں، دھمکائیں، وارن کریں گنہگاروں کو. یعنی اللہ نے یہ بات بتا دیا یہاں کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر یہ کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں. ان کا کام صرف یہی ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے کہ وہ سب ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو اب قبول کرو اور مانو اور ایسا کرو. نہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ مطلب بشارت دے اور خبردار کرے، وارننگ دے. فمن آمنا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے، وہ اصلح، اور وہ اپنے اصلاح کرے، یعنی کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے جیسے اللہ نے کہا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر تمام معاملات کی اصلاح کرے، صحیح کرے.
فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، یہ وہی فریز ہے کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی خوف اور غم یہ دو چیزیں وہ ہے جو زندگی میں بھی بندوں کے اوپر مطلب آتی ہے. وہ خوف میں جیتا ہے اور پھر غم آتا ہے، یا پھر اس کی موت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہوتی ہے جس میں وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اس کو ڈر رہتا ہے اس کو، اور وہ تکلیف میں یا تو ہوتا ہے کبھی، اور یا تو پھر یہی ہے کہ آخرت قیامت کا دن اس میں بھی قبر کے اندر بھی خوف زدہ اور غم سے دوچار، یحزنون. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کی زندگیاں تھی اس کو سدھارا ہے، اصلاح کیا ہے، جو بھی وہ جس طرح جیتے تھے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کیے، ان پر یہ خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا. We send the messengers only to give good news and to warn. So those who believe and mend their lives, upon them shall be no fear nor shall they grieve. اس کی نوٹ ہے 866. The prophets are not sent to cancel man's limited free will. اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ جو انسانوں کو اللہ نے ان کی مرضی کا جو تھوڑا سا مالک بنایا ہے کہ ان کی فری ول سے وہ جو چاہے کرے، اور وہ سمجھتے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک بن بیٹھے، ہم جو چاہے کرے، ہم کو کوئی روک تھام نہیں. اللہ نے بہت لمیٹڈ ہی دیا ہے، بہت ہی تھوڑا. اگر اللہ بہت زیادہ دیتا تو سوچو یہی انسان کیا کرتے، تھوڑے سے میں اتنا کچھ کرتے ہیں، تو زیادہ ہوتا تو کیا کرتے، اپنی مرضی کا مالک بنا دیتا تو کیا کرتے. تھوڑا سا ہی بنایا اللہ نے، بہت لمٹ میں دیا ہے فری ول، مگر اس فری ول کو کینسل کرنے کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجا. ان کو ان کی فری ول سے ہی تم کو اسلام میں آنا ہے، ایمان پہ آنا ہے، رسولوں کو ماننا ہے. تم اپنی فری ول سے مطلب تم کو آنا ہے نا، تو کینسل کیسے کریں گے. دے آر سینٹ ٹو پریچ اینڈ ٹیچ. رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے ڈنڈا لے کے نہیں، وہ آتے ہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں قرآن سے، نہ واعظ و نصیحت جو بھی پہلے آئے ان کے پہلے جو کتابیں تھیں، اور وہ مطلب ٹیچ کرتے ہیں کہ وہ جو علم ہے وہ سکھاتے ہیں، اور جو بھی طریقہ زندگی کا وہ سکھاتے ہیں. تو یعنی کہ وہ پریچ اینڈ ٹیچ کرتے ہیں، ٹو پریچ ہوپ، اور واعظ و نصیحت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے پہلے کیسی زندگی بتائی یا جو کچھ بھی تم نے غلط سلط کام کیے، لیکن تم کو اگر نہیں معلوم ہے یا تم نہیں جانتے، قرآن نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے تو امید بندھانے کے لیے ان توبہ کرنے والوں کی، توبہ کرنے والوں کو امید بندھانا. تو وہ امید بندھانا جو ہے وہ ہے نا جو کہ خوشخبری ہے. ٹو پریچ ہوپ ٹو دا ریپینٹنٹ گڈ نیوز اینڈ ٹو وارن دا ریبیلیس آف دا wrath ٹو کم. اور جو ریبیلیس لوگ ہیں، فاسق لوگ، گنہگار، ظالمین، ان کو خبردار کرنا، ڈرانا کہ اللہ کا غضب اور غصہ آ کے رہے گا. اللہ چھوڑ نہیں دے گا کہ دنیا میں تم نے جو اندھا سیدھا کرنا ہے کرتے رہے اور اللہ تم کو چھوڑ بھی دے. صرف یہ ہے کہ اللہ کا وقت مقرر ہے، اس کے حساب سے عذاب آئے گا، مگر آئے گا ضرور. آیت نمبر 49. والذین کذبوا بآیاتنا یمسوہم العذاب بما کانوا یفسقون. والذین، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے رہتے ہیں، جھٹلاتے رہتے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. یمسوہم، ضرور ان کو چھوئے گا، العذاب، پنشمنٹ، عذاب، وہ ان کے اوپر آ کے رہے گا، ان کو ٹچ کر کے رہے گا.